رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جزیرۃ العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات کے بارے میں کچھ جان لینے کے بعد ہم نے اجتماعی، اقتصادی اور اخلاقی حالات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ بات تو اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ معاشرے میں بہت برائیاں تھیں، بہت زیادہ برائیاں تھیں جس کا ہم نے تفصیلی ذکر پچھلے لیکچر میں کیا تھا، لیکن ان میں ایسے پسندیدہ اخلاق فاضلہ بھی تھے جنہیں دیکھا انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ مثلاً کرم و سخاوت، یہ اہل جاہلیت کا ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر اس طرح فخر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشعار اس کی نظر ہو گئے ہیں۔ اس وصف کی بنیاد پر کسی نے خود اپنی تعریف کی ہے تو کسی نے کسی اور کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی اس ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا جو اس کی اور اس کے کنبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی تھی، تو بھی ایسی سنگین حالت کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی ذبح کر دیتا۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے تھے اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے۔ اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر فخر کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ یہ بذات خود کوئی فخر کی چیز تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ کرم و سخاوت کو آسان کر دیتی تھی، کیونکہ نشے کی حالت میں مال اٹھانا انسانی طبیعت پر گراں نہیں گزرتا۔ اس لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت الکرم کہتے تھے۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے کہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والے کے حصے سے جو کچھ فاضل بچ رہتا اسے مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے شراب اور جوے کے نفع کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، وفائے عہد۔ یہ بھی دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس پر وہ بہرحال چمٹے رہتے تھے اور اس راہ میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیچ نہ سمجھتے تھے۔ نمبر 3، خودداری و عزت نفس۔ اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت و غیرت حد سے بڑی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور ذرا سی بات پر جس سے ذلت اہانت کی بو آتی شمشیر اٹھا لیتے تھے اور نہایت خونریز جنگ چھیڑ دیتے تھے۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ ہوتی۔ نمبر 4، عزائم کی تکمیل۔ اہل جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو مجدد و اختیار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ نمبر 5، حلم و بردباری اور سنجیدگی۔ یہ بھی اہل جاہلیت کے نزدیک قابل ستائش خوبی تھی، مگر یہ ان کی حد سے بڑھی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہمہ وقت آمادگی کی عادت کی وجہ سے نادر الوجود تھی۔ نمبر 6، بدوی سادگی، یعنی تمدن کی علائشوں اور داؤ پیچ سے ناواقفیت اور دوری۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی اور وہ فریب کاری اور بدعہدی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا، کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر و فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے المناک حادثے پیش آ جاتے تھے، لیکن یہ فی نفس بڑی قیمتی اخلاق تھے جو تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے، اور یہی کام اسلام نے انجام دیا۔ غالباً ان کے اخلاق میں بھی ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور پختگی عزم سب سے گراں قیمت اور نفع بخش جوہر تھا، کیونکہ اس قوت قاہرہ اور عزم مصمم کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں۔ ہم نے عرب کے محل وقوع کے بارے میں پڑھا کہ جزیرۃ العرب کے 3 اطراف پانی اور ایک حصہ خشکی، اندرونی طور پر 4 جانب صحرا ریگستان، تو ایک مضبوط قلعہ کی شکل کہ بیرونی قوموں کے لیے قبضہ کرنا مشکل،
پھر عرب باعدہ، مستعربہ، عاربہ کی تفصیل دیکھی۔ عرب مستعربہ میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ جرہم قبیلے کا حجاز میں رہنا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قبیلے میں شادی، حضرت اسماعیل کے بیٹے کیدار اور پھر عدنان کا زمانہ۔ ہم نے پڑھا کہ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر آ کر رک جاتے۔ مات کا ایک ہی بیٹا نزار، جس میں سے کئی خاندان وجود میں آئے، نزار کے 4 بیٹے، پھر اس میں سے کئی خاندانوں کا وجود، ان میں سے الیاس بن مضر، پھر ان کے مختلف قبیلے، مضر سے پھر کنانہ بن خزیمہ، اور پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا، پھر قریش مختلف شاخوں میں تقسیم، پھر قصی بن کلاب کا پورا واقعہ ہم نے پڑھا۔ ان کے 3 بیٹے، ان میں سے عبد مناف کے پھر 4 بیٹے، اور عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم، اور ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ پھر ہم نے عرب حکومت کی سرداریوں، مذاہب ادیان کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ 2 طرح کی حکمران تھے، تاج پوش حکمران تھے اور قبائلی سردار تھے۔ تاج پوش حکمرانوں میں شاہان یمن، شاہان آل غسان شام سے، شاہان ہیرا عراق میں، ان کا ہم نے جائزہ لیا۔ پھر ہم نے حجاز کے بارے میں پڑھا، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پہ آبادی آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا تھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عدنان تک ہم ابھی اعادہ کر چکے ہیں۔ پھر قصی بن کلاب کا ذکر ہم دوبارہ کرتے ہیں کہ یہ پہلے قریشی شخص تھے جنہوں نے جو خانہ کعبہ کے متولی ہوئے، اور ہم نے یہ سارا پڑھا کہ انہوں نے کیسے خانہ کعبہ کی متولیت لی تھی۔ قصی بن کلاب بنو اسماعیل سے تقریباً 2200 یا 2300 سال بعد انہوں نے اقتدار حاصل کیا۔ یہ ایک بہت ذہین اور بہت قابل شخص تھے۔ انہوں نے جو انتظام تھا وہ پاور کو جو ڈیسینٹرلائز کیا اور مختلف شعبے وجود میں لے کے آئے۔ ان میں سے سب سے اہم شعبہ جو انہوں نے بنایا وہ دارالندوہ کا قیام تھا، جو کہ صدیوں تک چلتا رہا۔ اس میں سارے فیصلے ہوتے تھے اور سارے مشورے اسی ادارے میں کیے جاتے تھے، اور پھر اس میں لواء، حجابت، سقایا، یہ سب بنائے، جس لواء جھنڈے کا باندھنا، حجابت خانہ کعبہ کی خدمت، سقایا حاجیوں کو پانی پلانا، یہ سارے شعبے وجود میں لے کے آئے۔ پھر ہاشم کے بارے میں پڑھا کہ وہ انہوں نے شوربے میں روٹی بھگو کے حاجیوں کو کھلایا کرتے تھے، اور وہ پانی میں کھجوریں اور ڈال کے کشمش اس کو میٹھا کیا کرتے تھے، اور کس طرح آرگنائز طریقے سے وہ حاجیوں کا انتظام کیا کرتے تھے، یہ سب ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے یہ سارا دیکھنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ اس کی قحطانی اور عدنانی قبائل جو ہیں وہ ترک وطن کر چکے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ پھیل گئے ہیں۔ پھر ہم نے سیاسی حالات دیکھے کہ سخت اضطراب اور انتشار کا شکار تھے۔ پھر مختلف مذاہب جو تھے، مذہب تو دین ابراہیمی ہی تھا جس پہ سب عرب پیروکار تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سے بدعات اور بت پرستی شامل ہو گئی تھی۔ بت پرستی ہم نے دیکھا تھا، بنو خزاعہ کے سردار عمر بن لوہی کے بارے میں پڑھا کہ وہ شام سے ایک حبل نامی بت لے آئے، پھر لات، منات، عزا یہ مشہور بت تھے۔ اس طرح بتوں کی پوجا سارے عرب میں کی جانے لگی، اور کیسے بت گھر گھر میں پہنچ گئے۔ پھر ہم نے اقتصادی حالت بھی دیکھی کہ دگردوں تھی، اور اخلاقی حالات بھی بہت خراب تھے۔ جیسے شادیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کس طرح نکاح ہوتے تھے، اور عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، لوڈیوں کا برا حال تھا، بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے اخلاقی برائیاں بہت زیادہ تھیں، اور ان ساری برائیوں کے باوجود ہم نے آج یہ پڑھا کہ ان کے اخلاق کے بارے میں کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اخلاقیات باقی تھیں، جو کہ بہت زبردست عادات تھیں۔ یہ سب پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں عرب کا ایک خاکہ بن گیا ہے کہ وہاں کے لوگ کیسے تھے، حالات کیسے تھے، کیا کیا مشکلات تھیں، اور عرب کس مزاج کے تھے۔ اس سے ہمیں سیرت نبوی سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ سب ہمارے ذہن میں اتر جائے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں بھی،
اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اپنی آگے والی نسلوں کے لیے دعا کریں کہ ان میں بھی یہ ساری عادات اور یہ سب چیزیں یہ ان میں بھی آ جائیں۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ڈسکشن کا سائیکلوجیکل پرسپیکٹیو، اس چیپٹر یعنی جاہلی معاشرے کی چند جھلکیوں میں سب سے پہلے ہم نے عرب کے اجتماعی حالات دیکھے، اور پھر ان کے اقتصادی حالات دیکھے، اور آخر میں ان کے اخلاق کو ہم نے دیکھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے کے لیے اور ان کی مدد و نصرت کے لیے اسی قوم کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور سب سے بڑی یہ کہ گمراہی اور تاریکی کے اس دور میں بھی عربوں میں کچھ اوصاف ایسے پائے جاتے تھے اور ایسی کچھ شریفانہ خصوصیات تھیں جو ہندوؤں اور یہودیوں میں موجود نہیں تھی۔ ان کے برعکس ہندو یہودی جو تھے وہ دھوکے بازی اور فریب کے عادی تھے، جبکہ عربوں میں یہ چیز نہیں تھی، اور وہ اپنی جہلیت کے باوجود وہ سچے اور کھرے لوگ تھے عرب، اور ان کے ساتھ ساتھ زیرک اور ہوشیار بھی تھے، نہ دھوکہ دیتے تھے نہ دینا پسند کرتے تھے، اور پرجوش لوگ تھے، اور ان کی طبیعت کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ ان کے اندر کرم و سخاوت تھی، وفائے عہد تھی، خودداری تھی، عزائم کی تکمیل تھی، حلم و بردباری تھی، اور سادگی تھی۔ اور ان کے برعکس یہودی جو صدیوں کی غلامی کی وجہ سے اتنے پست طبیعت ہو چکے تھے کہ چوروں کی طرح خفیہ سازشیں کرتے تھے، اور جو رومی اور فارسی تھے انہوں نے طویل عرصے تک بادشاہت کی تھی، اس لیے وہ انا پسند اور مغرور تھے۔ عرب نہ تو کسی کے غلام رہے تھے نہ وہ حاکم رہے تھے، اس لیے وہ ایک آزاد دنیا میں رہتے تھے، نہ وہ کسی پہ حملہ کرتے تھے نہ وہ کسی کے دام میں آتے تھے، اور دنیا کی تمام جو پرانی تہذیب تھیں انہوں نے علم و فنون میں تو ترقی کر لی تھی، اور اس علم و فنون کے اندر وہ اپنے آپ کو اس طرح چھپا لیتے تھے کہ اپنی کم علمی کا یقین ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس کے برعکس جو عرب تھے وہ سادہ طبیعت تھے اور حق شناس تھے۔ تو اپنے ان اچھے اخلاق، جو ان میں کچھ اچھے اخلاق موجود تھے جن میں سب سے بڑا جو ہے وہ وفائے عہد ہے، وہ ان کی وجہ سے انہیں صرف یہ احساس دلانے کی ضرورت تھی کہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، اور ان کی جیسی ان کو یہ احساس ہوتا ان کو سمت بدلنے میں کوئی دیر نہ لگتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اور جو ان کے لیے ایک بہت بڑی پوری کائنات میں ایک سعادت تھی۔ اب عرب میں جو اخلاق حسنہ تھے ان میں جو سب سے اچھا اور جو سب سے بڑی ان کے اندر چیز تھی وہ وفائے عہد تھی، اور وفائے عہد کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصیت بھی ہے کہ اللہ، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قرآن میں کہ اور وعدے کو پورا کیا کرو کیونکہ قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو منافق کی 3 نشانیاں بتائیں کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں وفائے عہد کی بہت ساری مثال ملتی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی تو ہمیں صلح حدیبیہ کے موقع پہ نظر آتی ہے کہ ایک بہت کڑی شرط تھی صلح حدیبیہ میں کہ جو کافر مسلمان ہو جائے گا اور مسلمانوں کے پاس آئے گا اس کو مسلمان واپس کر دیں گے، اور اسی طرح کوئی مسلمان اگر کافروں کے پاس چلا جائے تو کافر اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ بہت کڑی شرط تھی، اور ابھی شرائط لکھی جا رہی تھیں، شرائط پوری نہیں ہوئی تھیں کہ ایک صحابی حضرت ابو جندل جو تھے شدید زخمی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ابھی شرائط مکمل نہیں ہوئی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کرتے ہوئے ان کو واپس کر دیا۔ اور قرآن میں ایمان والوں کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے نبھاتے ہیں، اور اللہ کے بندوں سے کیے ہوئے بھی وعدے پورے کرتے ہیں۔ تو وعدے کی پابندی کو دینداری کی علامت بھی قرار دیا گیا ہے۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہم اپنی زندگی میں وفائے عہد کرتے ہیں؟ کیا ہمارے بزنس، کیا ہماری روٹین
روٹین، کیا ہمارے جو ورک پلیس ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں، کیا ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں، کیا ہم قرآن و سنت کی روشنی میں وعدے کی پابندی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم نے غور کیا کہ ہم جب یہ عرب کی جوہلی معاشرے کی یہ ساری جھلکیاں دیکھ رہے تھے تو ہمارے ذہن میں شاید یہ امیج بن رہا تھا کہ عرب معاشرہ ایک بہت برا معاشرہ تھا، لیکن کیا یہ سوچنے کا عمل نہیں ہے کہ اس برے معاشرے میں بھی کچھ اچھی چیزیں اس ٹائم موجود تھیں جو شاید اب ہم میں ختم ہو چکی ہیں؟ ہم یعنی عرب معاشرے میں تمام برائیوں، اخلاقی برائیوں کے باوجود کچھ ایسے اعلیٰ اوصاف پائے جاتے تھے جس کا اسلام نے جن اوصاف پر بہت زور دیا ہے، اور ان میں سے عفائے عہد ایک بہت بڑا ایک وصف ہے۔